ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا۔ محترم حاضرین، یہ دن جو چل رہے ہیں بڑے ہی آزمائش کے ہیں۔ ہمیں اپنے گھر والوں کو اور پاس پڑوسیوں کے تعلق سے چاق و چوبند رہنا چاہیے اور اس بات کی پرکھ جانچ کرتے رہنا چاہیے کہ کہیں وہ بدعات اور خرافات یا شرک جیسی غلاظتوں اور گندگیوں میں تو ملوث نہیں ہو رہے ہیں۔ ابھی آج آپ نے عام طور سے ہر گھر میں یا پھر بہت سی جگہوں پر دیکھا ہوگا اور بہت دنوں سے ہم دیکھتے ہی آ رہے ہیں کہ اس دن بچوں کے ہاتھ میں چیزیں تھما دی جاتی ہیں اور بچے آنے اور جانے والوں کو بانٹتے رہتے ہیں، جس کو سنی کا نام کہہ لیجئے یا شیرنی کہہ لیجئے۔ یہ چیز دراصل اسی دن کی خرافات کا حصہ ہے، اس کا شریعت اسلامیہ سے کوئی تعلق نہیں۔ اب کہنے والا یہ کہہ سکتا ہے کہ اس چیز میں کیا برائی ہے؟ بچے یا پھر بڑے ہی کھانے پینے کی چیزیں بانٹ رہے ہیں، لوگوں کو کھلا رہے ہیں، چاہے وہ کوئی دوسری چیز ہو یا پھر میٹھی چیز ہو۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ کیا حرج ہے؟ حرج دراصل یہی ہے کہ ہم جس اسلام کو ہم مانتے ہیں اس کی خاصیت یہی ہے کہ جو آج سے 1400 سال پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے وہ ہو بہو قیامت تک وہی رہنے والا ہے۔ اس کے اندر پھر کسی چیز کا اضافہ یا کمی نہیں کی جا سکتی۔ یہ جو کام کیا جاتا ہے ثواب کی نیت سے کیا جاتا ہے، اور ثواب اسی چیز میں ہے جو چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو، قولاً یا فعلاً، یا چاہے آپ نے اپنے زبان سے کہا ہو یا کر کے دکھایا ہو یا قرآن حدیث سے اس کی کوئی دلیل ملتی ہو۔ اور اگر ہم کسی چیز کو یہ مان رہے ہیں کہ ہمیں اس پر ثواب ملے گا تو سمجھیے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز دین کے اندر شامل ہے، اور دین میں وہی چیز شامل ہو سکتی ہے جس کی دلیل موجود ہو۔ اسی لیے قاعدہ یاد رکھیں کہ دین کے معاملے میں ساری کی ساری چیزیں توقیفی ہیں۔ توقیفی کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنی جانب سے یہ اختیار نہیں ہے کہ دین میں کچھ چیز بڑھا دیں یا گھٹا دیں۔ جس طرح ہمیں ملا ہے اور جس طرح ہمیں بتایا گیا ہے قرآن اور حدیث کے حوالے سے، ہمیں ہو بہو اس قدر مان لینا ہے۔ توقیفی کا یہی مطلب ہے۔ اس بات کو ایک طریقے سے اور بیان کیا جاتا ہے کہ آپ دین کے معاملے میں ہر چیز کو منع سمجھیں، یعنی یہ سمجھیں کہ اگر آپ سے کوئی کہے کہ ہم عشاء کی نماز 5 رکعت کیوں نہیں پڑھ سکتے، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ دین توقیفی ہے، یعنی اپنی طرف سے کچھ حذف و اضافہ نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری بات یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ دین میں اصل منع ہے، یعنی 5 رکعت پڑھنا منع ہے جب تک کہ اس کی دلیل نہ مل جائے۔ اگر دلیل مل جائے تو وہ چیز دین میں شامل ہے، اگر دلیل نہیں ملتی تب تک کہ وہ چیز دین کے باہر ہے، وہ دین میں شامل نہیں ہو سکتی۔ اور دنیا کا معاملہ اس کے الٹا ہے کہ دنیا کے معاملات میں سب کچھ جائز ہے سوائے ان معاملات کے جس کے حرام ہونے کی دلیل مل جائے۔ آپ سب کچھ کھا سکتے ہیں، کچھ بھی منع نہیں، یعنی آپ کو یہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کہیں قرآن میں اس چیز کو منع تو نہیں کیا گیا۔ کوئی شربت اگر آپ بنا کے پی رہے ہیں تو یہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ حدیث میں منع تو نہیں ہے، بس اتنا دیکھ لینا ہے کہیں یہ چیز ایسی تو نہیں ہے جو ممنوع ہو، صرف اتنا دیکھنا کافی ہے، ورنہ تمام کی تمام چیزیں دنیا کے معاملات میں حلال ہیں۔ اور دین کے معاملے میں بالکل الٹا ہے، ہم اپنی جانب سے دین کا کچھ بھی کام نہیں کر سکتے، یعنی اضافی کام نہیں کر سکتے جب تک کہ اس کو کرنے کی دلیل نہ مل جائے۔ اس کو بدعت کہا جاتا ہے اگر ہم اپنی جانب سے بغیر دلیل کے کوئی چیز قرار دیں، کوئی چیز انجام دیں، جیسے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ حدیث رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس دین میں کوئی شخص اگر ایسی چیز ایجاد کرتا ہے جس کی کوئی دلیل نہیں ہے تو وہ چیز مردود ہے۔ تو یاد رکھیں دین کے اندر کوئی نئی چیز لائی جائے اور پھر اس کی کوئی دلیل نہ ہو، جن چیزوں میں ایسی خاصیت پائی جائیں گی وہ چیز بدعت کہلائے گی۔ یعنی دین کے اندر دین کے نام سے وہ چیز لائی جائے
اور دوسری بات اس کی کوئی دلیل بھی نہ ہو تو ایسی چیز بدعت کہلائی جائے گی۔ اب لوگ ہمیں گمراہ کرنے کے لیے یا پھر لوگوں کو بدعت پر قائم رکھنے کے لیے اس دلیل کو اس طرح موڑنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں یہ پنکھے، یہ لائٹیں اور یہ فرش وغیرہ کی سہولتیں نہیں تھیں، تو کیا یہ چیز بھی بدعت ہے؟ جیسا کہ میں نے کہا کہ دین کے معاملے میں حدیث رسول میں ہے من احدث فی امرنا، ہمارے اس معاملے میں یعنی ہمارے دین میں، اور یہ لائٹ اور پنکھے یہ دین سے اس کا تعلق نہیں ہے، دنیا سے اس کا تعلق ہے، اور دنیا کے معاملے میں ہمارے لیے سب کچھ جائز ہے جب تک کہ اس کے حرام ہونے کی دلیل نہ ملے، اور دین کے معاملے میں سب کچھ حرام ہے جب تک کہ اس کے دین میں داخل ہونے کی دلیل نہ ملے۔ تو یہ قاعدہ بالکل واضح طور پر سمجھ لیا جائے تاکہ کیا چیز بدعت ہے اور کیا چیز سنت ہے ہم اس کو پہچان سکیں۔ تو ہمارے گھروں میں یا ہمارے محلے میں جو آج کل یہ عمل انجام دیے گئے ہیں، اگر یہ دین کے نام پر کیے گئے، یعنی آج کے دن 10 محرم کو کھلانے کا اتنا ثواب ہے، یا پھر 10 محرم کو کھلانا یہ دین کا ایک حصہ ہے، اگر اس نام سے کیا گیا ہے تو یہ سب کا سب بدعت ہے، کیونکہ 10 محرم کو کھلانے کا حکم نہیں ہے بلکہ روزہ رکھنے کا حکم ہے۔ 10 محرم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کا حکم دیا تھا۔ اسی طرح سے ہم کو ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے، جب دین کے اندر کسی چیز کو نئے طور پر لایا جاتا ہے، یعنی کسی بدعت کو لایا جاتا ہے، تو اس کے مقابلے میں سنت اٹھا لی جاتی ہے۔ یعنی کوئی انسان جیسے آج وہ شربت پلا رہا ہے، کھانا کھلا رہا ہے، تو آج اس نے اس بدعت کو انجام دیا ہے، اس کے مقابلے میں جو سنت تھی روزہ رکھنا وہ اٹھا لی گئی۔ اس نے سنت جو روزہ رکھنا تھا وہ عمل چھوڑ کر کے بدعت کو انجام دینا شروع کر دیا۔ تو جب سنت کے مقابلے میں کوئی بدعت نکالی جاتی ہے تو اس کے مقابلے میں جو سنت ہوتی ہے وہ ہمارے درمیان میں سے ختم ہو جاتی ہے۔ اور سنت کی ایک خاصیت یہ بھی ہے، ایک پہچان سمجھ لیجئے سنت اور بدعت کی، کہ سنت ہمیشہ ہر زمانے میں ہر وقت ایک ہی طرح کی رہے گی، چاہے وہ ہندوستان میں ہو یا دوسرے ملک میں ہو، عرب میں ہو، افریقہ میں ہو یا یورپ امریکہ میں ہو، سنت جو ہے وہ ہمیشہ ایک ہی رہے گی۔ جیسے کہ 10 محرم کو روزہ رکھنا یہ سنت ہے، روزہ رکھتے ہیں مسلمان تمام کی تمام دنیا میں جو صحیح عقیدے کے حامل لوگ ہیں، جو قرآن و حدیث کا صحیح علم رکھتے ہیں، وہ روزہ رکھیں گے، سب کا یہی کہنا ہوگا کہ روزہ رکھنا ہے 10 محرم۔ لیکن جب بدعت کی ہم بات کرتے ہیں تو بدعت ہر علاقے کے اعتبار سے بدلتی جاتی ہے، ہر زمانے کے اعتبار سے بدلتی جاتی ہے۔ یعنی آپ کے علاقے میں ہو سکتا ہے اس بدعت کی شکل کچھ اور ہو، آج یہاں سے آپ 100-200 کلومیٹر دور جائے یا دوسرے صوبے میں جائے تو وہاں کچھ اور شکل ہو جائے، دوسرے ملک میں جائے تو وہاں بالکل چینج ہو جائے، یا آج کچھ اور ہے، آج سے کچھ سالوں کے بعد اس کو اور بڑھاوا مل جائے، یہ بدعت ہے۔ سنت جو ہے بالکل ہو بہو ویسے ہی رہتی ہے جیسے وہ تھی، اور بدعات کے اندر ترقی ہوتی رہتی ہے اور وہ ہر علاقے کے اعتبار سے مختلف ہوتی رہتی ہے۔ اور ایک بات اور یاد رکھیں کہ اگر کوئی زمانہ خاص کر کے کوئی عمل کیا جائے، یعنی یہ کہا جائے کہ آج کے دن کھلانے کا اتنا ثواب ہے اور اس کی دلیل نہ دی جائے، یا پھر اس کی کوئی تعداد بتائی جائے کہ اتنی بار فلاں چیز پڑھی جائے تو اس کا یہ ثواب ہے، یا پھر زمانے کا کوئی حساب لگایا جائے، جگہ کا حساب لگایا جائے کہ فلاں جگہ پر یہ عبادت کی جائے گا اتنا ثواب ملے گا، یہ سب کی سب چیزیں اگر بغیر دلیل کی جا رہی ہیں تو یہ سب بدعت میں شامل ہو جاتی ہیں۔ اگر یہ بغیر دلیل کے کی جا رہی ہیں، جیسے آج کے دن اگر کوئی کہے کہ کھلانے کا، میٹھا کھلانے کا یہ ثواب ہے اور اس کے پاس دلیل نہیں ہے تو یہ بدعت ہے۔ اگر وہ یہ کہتا ہے کہ رات کے 12 بجے 10 رکعت پڑھنے کا یہ ثواب ہے، اس کے پاس دلیل نہیں ہے اور وہ ٹائم فکس کر کے بتا رہا ہے تو یہ بدعت میں شامل ہے۔ تو اگر بغیر فکس کیے کوئی انسان ویسے ہی عمل کر رہا ہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن وہ فکس کر رہا ہے کسی چیز کو اور اس کے پاس دلیل بھی نہیں ہے تو یہ سب چیزیں بدعت میں شامل ہو جاتی ہیں۔ تو یہ مختصراً کچھ باتیں تھیں جس کے ذریعے سے بدعت اور سنت کی پہچان کی جا سکتی ہے، تاکہ ہم اور آپ اپنے اعمال میں غور کریں، اپنے آس پاس کے جو لوگ اعمال کر رہے ہیں یا ہمارے گھر والے، اور اس کا موازنہ کریں، دیکھیں کہ کیا سنت ہے اور کیا بدعت ہے، کہیں ایسا تو نہیں جانے انجانے میں ہم بدعات کے اندر شامل ہو جا رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں علم دین سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اپنے اہل و عیال کو بھی اس کی تلقین کرنے کی توفیق دے۔